بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں راجہ محبوب صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلدیات نیوز. آج کے پروگرام میں ہم یونین کونسلوں کی سطح پہ جو اس وقت مسائل چل رہے ہیں اور اس وقت جو یونین کونسلوں کی مالی اور انتظامی جو بحران ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت تاریخ کے شدید ترین جو بحران سے جو ہے وہ یونین کونسل گزر رہی ہیں اور ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں، عملی طور پر وہ لاوارث ہو چکی ہیں. یونین کونسلوں میں جہاں پہ جو ہے اس وقت ملازمین کی شارٹیج ہے، جہاں پہ دفاتر جو کی عدم دستیابی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان کو گرانٹ کی عدم فراہمی کا ہے. اور ابھی تک جو ہے وہ جو تنخواہیں جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے بھی یونین کونسلوں کے پاس بجٹ موجود نہیں ہے. اس میں ہم بتائیں کہ جو یونین کونسلوں کے کیونکہ اپنے وسائل نہیں ہیں اور یہ بدقسمتی ہے کہ یونین کونسلوں پہ توجہ نہیں دی گئی کہ وہ اپنے ذرائع آمدن جو ہے وہ پیدا کر سکیں، نہ ہی ان کو اس حوالے سے کوئی اختیارات دیے گئے ہیں. اور یونین کونسلوں کے بجٹ کا تمام تر انحصار جو ہے وہ پی ایف سی شیئر پہ ہے. جو صوبائی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کے تحت یونین کونسلوں کو گرانٹ جاری کی جاتی ہے وہ پی ایف سی شیئر کے طور پہ جاری کی جاتی ہے. اور پی ایف سی شیئر جو ہے وہ مارچ کے بعد سے یونین کونسلوں کو جاری نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے ان کی مالی حالت جو ہے وہ اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ روزمرہ کے کام کے لیے بھی ان کے پاس بجٹ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. جو گزشتہ سال ہے وہ پی ایف سی شیئر جو ہے وہ 3 لاکھ روپیہ فی کس یونین کونسل ماہانہ بنتا ہے. تو گزشتہ سال ہے پی ایف سی شیئر وہ یونین کونسلوں کو جو ہے 12 مہینے کی بجائے صرف 4 ماہ کا جاری کیا گیا. اور جو 4 ماہ کا پی ایف سی شیئر جاری کیا گیا اس میں بھی جو ہے وہ تقریباً 50% جو ہے وہ ڈیڈکشن کر لی گئی، کٹوتی کر لی گئی اور ان کو 1.5 لاکھ روپیہ فی کس جو ہے وہ گرانٹ جاری کی گئی. اور اس سے صورتحال جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کی جو ہے وہ پہلے ہی خراب تھی اور اس سے یہ ہوا کہ پی ایف سی گرانٹ جو ہے مسلسل تاخیر کی وجہ سے اور اب جاری نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت جو ہے وہ اس وقت انتہائی ابتر ہے اور وہ تنخواہوں کے علاوہ روزمرہ کے امور نپٹانے سے قاصر ہیں. ہم آپ کو بتاتے چلیں جو پی ایف سی شیئر جو جاری کیا گیا اس سے پہلے گزشتہ مالی سال میں، اس میں جو ہے وہ تقریباً 14 ارب اور 45 کروڑ روپیہ بنتا ہے سالانہ اور صرف 2 ارب اور 66 کروڑ روپے جو ہے وہ یونین کونسلوں کو جاری کیے گئے اور 12 ارب 45 کروڑ کا کٹ لگایا گیا. اور اس میں صرف لاہور کی جو یونین کونسلیں ہیں ان کا 82 کروڑ اور 20 لاکھ روپے کا جو یونین کونسلوں کا جو ہے وہ کٹ لگا، ڈیڈکشن ہوئی. اور اب جو اس سلسلے میں محکمہ بلدیات ہے وہ بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا اور یونین کونسلوں کو جو ہے وہ بالکل لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے. اور منتخب نمائندے نہ ہونے کی وجہ سے یونین کونسلوں کا کوئی جو ہے وہ پرسانِ حال نہیں ہے. یونین کونسلوں کی اس حالت پر ابھی تک محکمہ بلدیات نے بھی محکمہ خزانہ سے کوئی کوآرڈینیشن نہیں کی ہے کہ ان کو گرانٹ کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے. جہاں یہ مالی حالات جو ہیں یونین کونسلوں کے خراب ہیں، وہاں انتظامی بحران بھی جو ہے وہ زیادہ شدت سے وہاں انتظامی بحران بھی جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. کیونکہ ابھی جو صوبائی حکومت ہے اس نے بلدیاتی اداروں میں جو ہے وہ بھرتیوں کا فیصلہ کیا ہے لیکن یونین کونسلوں کی سطح پہ بھرتیاں نہیں کی جا رہی ہیں. اور اس وقت یونین کونسلوں میں جو ہے وہ سٹاف کی کمی کی وجہ سے ایک سیکٹری 2 یونین کونسلوں کے جو ہے وہ امور سر انجام دے رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم لاہور کا ہی دیکھیں تو لاہور میں 274 یونین کونسلیں ہیں جس میں لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے 110 سیکٹری ہیں صرف اور 137 نائب قاصد ہیں. اور یونین کونسلوں کو نظم و نسق چلانے کے لیے جو میٹروپولیٹن کارپوریشن اور سابق ضلع کونسل کے ملازمین جو ہے ان کو خدمات حاصل کی گئی ہیں، لیکن یونین کونسلوں میں گریڈ 11 اور 14 کے جو ہیں وہ ملازمین کی تقرری کی بجائے جونیئر کلرکوں سے اور جو ہیں وہ معاملات چلائے جا رہے ہیں جس سے انتظامی طور پر بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور عوام بھی سفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا نہ تو تجربہ ہے، نہ اہلیت ہے اور نہ ہی وہ ان معاملات پر عوامی جو کیسز ہیں
ان کے حوالے سے یا روزمرہ کے جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, نکاح نامہ ہے یا پھر اور اس طرح کے اندراج ہیں, اس حوالے سے بھی کسی قسم کی جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اس میں ہم آپ کو بتائیں کہ جو مقامی حکومتوں کا نظام تھا, مقامی حکومتوں کے نظام میں 3 سیکٹری تھے یونین کونسلوں کے, اور اب صورتحال جو 2 سیکٹری کیے گئے, اب بھی صورتحال ہے کہ کئی یونین کونسلوں میں 1 سیکٹری بھی جو ہے وہ اپنی پوری ذمہ داری ادا نہیں کر رہا, کیونکہ اس کو ایڈیشنل چارج جو ہیں وہ دے کے معاملات جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں. اور بھرتیوں کے عمل میں ابھی تک تو حکومت کی طرف سے یا نہ محکمہ بلدیات کی طرف سے اس بات کا اندیہ نہیں دیا گیا ہے کہ یونین کونسل میں بھی جو شارٹیج ہے, جو حالی سیٹیں ہیں وہ پر کی جائیں گی یا کوئی نئی سامیاں تحلیق کی جائیں گی. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ دفاتر کے حوالے سے بھی یونین کونسل جو ہے وہ 50% سے زائد یونین کونسل پنجاب کی ایسی ہیں جن کے پاس اپنے دفاتر نہیں ہیں. لاہور کی جو 274 یونین کونسلیں ہیں ان میں سے 174 کے پاس اپنے دفاتر نہیں ہیں, اور وہ کرائے پہ جو ہے وہ عمارت لے کے, دفتر لے کے اپنا کام چلا رہی ہیں. اور جہاں پہ یونین کونسل کی سطح پہ جو ہے وہ تنخواہوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, وہاں پہ یوٹیلٹی بلز کے حوالے سے بھی مشکلات کا سامنا ہے یونین کونسلوں کو. اور اگر جو منتخب بلدیاتی نمائندے, جس کے بارے میں حکومت کا نے یہ اندیہ دیا ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے, اور الیکشن کمیشن کو نے یقین دہانی بھی کروائی ہے, اور ابھی کیونکہ صوبائی ٹرانزیشن ٹیم, ڈویژنل ٹرانزیشن ٹیم اور جو ڈسٹرکٹ ٹرانزیشن ٹیمیں ہیں وہ بھی عملی طور پہ غیر فعال ہیں, وہ ان مسائل کو حل نہیں کر رہی ہیں, تو منتخب بلدیاتی نمائندے آ بھی جاتے ہیں تو ان کی تمام تر توانائیاں یونین کونسلوں کو جو مالی بحران سے نکالنے پہ صرف ہوں گی, نہ کہ عوام کے مسائل حل کرنے پہ وہ توجہ دے سکیں. ان کو زیادہ توجہ جو ہے اس کی مالی حالت بہتر بنانے اور اس کی انتظامی امور جو ہیں بہتر بنانے پر ہی مرکوز انہیں کرنا پڑے گی. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ لاہور میں جو پنجاب کی سب سے بڑی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, اس کا ذکر ہم آپ سے اکثر اس وقت لاہور کو اس لیے فوکس کرتے رہتے ہیں کہ اگر لاہور جیسے شہر جو سب سے بڑی میٹروپولیٹن ہے, جہاں ساری انتظامیہ اور جہاں پہ سی ایم اور سب وزراء بھی موجود ہیں, اس کی اگر یہ حالت ہے تو باقی صوبے کی کیا حالت ہوگی. اور جو اس وقت ہم دیکھیں تو تحصیل جو سٹی ہے اس کی 69, شالیمار کی 47, اور کینٹ تحصیل کی 5, اور ماڈل ٹاؤن کی 43, اور رائے ونڈ کی 10 یونین کونسلیں جو ہیں ان کے اپنے دفتر نہیں ہیں. اور اس حوالے سے جو بھی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ماضی میں یا سٹی گورنمنٹ نے محکمہ بلدیات کو جو ہے وہ سمری بھجوائی, اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, اور دفاتر نئے کی تعمیر کے حوالے سے ابھی تک بھی حکومتی سطح پہ کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں. یونین کونسل میں جو انتظامی اور مالی بحران پیدا ہوا ہے, اس حوالے سے صورتحال اس لیے بھی گمبھیر ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر یونین کونسلوں میں تعینات کیے گئے ہیں ان کے پاس یونین کونسلوں کے امور نہیں ہیں اور وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے, یونین کونسلوں کو ان کے متحد کر دیا گیا ہے, اور یہ تجربہ حکومت کا بری طرح ناکام رہا ہے. ایڈمنسٹریٹرز کا عمل دخل نہ ہونے کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹر کی یونین کونسلوں میں توجہ بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یونین کونسل کے سیکٹری اپنا احوال سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے علاوہ کسی کو بیان نہیں کر سکتے, اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی بار بار تبدیلی یا افسران کی اس سیٹ پہ عدم دلچسپی کی وجہ سے یونین کونسل کی سطح پہ جو مسائل ہیں وہ انتہائی گمبھیر ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے عوام بھی سفر کر رہے ہیں, اور عوام کے معاملات اور امور جو ہیں وہ ترجیح بنیادوں پر حل نہیں ہو رہے. اور بیشتر جگہوں پہ یہ شکایات عام ہے کہ یونین کونسل کے دفاتر یا تو بند ہوتے ہیں یا پھر وہ مقررہ اوقات تک کھلے نہیں ہوتے, اور سیکٹری جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتے, اور اس میں کرپشن جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, اور ان یونین کونسلوں کا عملہ جو ہے تنخواہیں نہ ملنے کی کسر جو ہے وہ عوام سے پوری کر رہا ہے, اور وہاں پہ جو بھی کیسز جا رہے ہیں ان میں کمائی کی جا رہی ہے, نہ کہ اس کو فرض سمجھ کے پورا کیا جا رہا ہے.
یونٹ کونسلوں کے حوالے سے یا بلدیاتی اداروں کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے بلدیات نیوز۔ اللہ نگہبان۔